بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ K2 موسم سرما میں کامیابی کا نیا ریکارڈ۔ نیپالی کوہ-پیماؤں کی ٹیم نے دنیا کی دوسری بلند چوٹی کو فتح کر لیا۔ جنگ رپورٹ۔ K2 نیپالی کوہ-پیماؤں کی ٹیم نے دنیا کی دوسری سب سے بلند چوٹی سردیوں میں پہلی بار سر کر لی، جبکہ پاکستانی کوہ-پیما محمد علی صدپارہ، ان کے بیٹے ساجد صدپارہ اور جان سنوڈی پر مشتمل ایک ٹیم K2 سے صرف ایک دن کی مسافت پر ہے۔ وہ شدید برف باری اور طوفانی ہواؤں کی وجہ سے رکے ہوئے ہیں۔ کوہ پیمائی کا سب سے دشوار سمجھا جانے والا چیلنج تاریخ میں پہلی بار گزشتہ ہفتے کو پورا کر لیا گیا، جب 10 نیپالی کوہ پیماؤں کی ٹیم دنیا کے دوسرے بلند ترین پہاڑ K2 کو موسم سرما میں سر کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ 3 مختلف ٹیموں سے تعلق رکھنے والے 10 نیپالی کوہ پیماؤں نے جمعہ کی رات 1 بجے اپنا سفر شروع کیا اور ہفتہ کی شام تقریباً 5 بجے وہ 8,611 میٹر کی بلندی پر واقع K2 کی چوٹی تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ 7 سمٹ ٹریکس، جن کے ایک مناشر پانامی کوہ پیما بھی اس ٹیم کا حصہ ہیں، نے اس موقع پر ٹویٹ کرکے اس کارنامے کی تصدیق کی۔ دوسری جانب الپائن کلب آف پاکستان کے مطابق اسپین سے تعلق رکھنے والے 7 سمٹ ٹریکس کے معاون لیڈر سرگے منگوٹ وہ کیمپ 1 سے بیس کیمپ کی جانب آتے ہوئے ہلاک ہو گئے۔ 16 جنوری کو تقریباً 3 بجے کے قریب عالمی شہرت یافتہ نیپالی کوہ پیما نرمل پرجا اپنے دیگر 3 ساتھیوں کے ہمراہ K2 کی چوٹی سے تقریباً 70 میٹر دور اپنے دیگر 7 ساتھیوں کا انتظار کر رہے تھے، جو ان سے چند میٹر کی دوری پر تھے۔ یہ سب 10 کے 10 نیپالی کوہ پیما ایک ساتھ K2 کی چوٹی پر پہنچنا چاہتے تھے۔ اس موقع پر نرمل پرجا نے کہا کہ ہم یہ اعزاز اپنے لیے نہیں بلکہ اپنی قوم اور دنیا بھر کے کوہ پیماؤں کے لیے حاصل کریں گے۔ ایک اور نیپالی کوہ پیما منگما گالجے نے سردیوں میں K2 کی فتح کا رسمی اعلان ہونے سے قبل فیس بک پوسٹ میں کہا کہ ہم لوگ صرف 200 میٹر کی دوری پر ہیں، ہم یہ اعزاز نیپال اور مہم جوؤں کے لیے حاصل کریں گے۔ K2 پر پہنچنے والے منگما گالجے نے سردیوں میں 7,000 میٹر کی بلندی کا ریکارڈ توڑنے پر اپنے فیس بک پیغام میں کہا کہ ہم اپنی قوم کو قابل فخر بنائیں گے، ہم K2 کو پہلی مرتبہ سردیوں میں فتح کریں گے اور یہ ہماری قوم کے لیے ہوگا۔ قراقرم کے انتہائی شمالی کنارے پر پاکستان اور چین کے سرحدی مقام پر واقع ہے اور در حقیقت اس مقام پر کوئی واضح سرحدی تعین نہ ہونے کی بنا پر پاکستان اور چین کے درمیان K2 کو ہی سرحد مانا جاتا تھا۔ سکردو سے تقریباً 125 میل دور 125 میل 200 کلومیٹر یا 104 کلومیٹر فضائی سفر کی دوری پر واقع ہے۔ اس کا طول بل 52.35 اور عرض بل 30.76 ہے۔ K2 کا راستہ سکردو شہر سے ہوتا ہوا شکر وادی کے اندر سے گزرتا ہے اور آخری گاؤں اشکولی میں سڑک کا اختتام ہوتا ہے۔ یہاں سے پیدل سفر کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ سفر بالتورو گلیشیئر پر سے ہوتا ہوا 8 سے 10 دن میں گوڈون آسٹن گلیشیئر کے کنارے پر واقع K2 پر پہنچ کر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ K2 کی چوٹی 8,611 میٹر کی بلندی کے ساتھ دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی ہے، جس کو سیوج ماؤنٹین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ 2014 تک کے اعداد و شمار کے مطابق تقریباً 345 کوہ پیما K2 سر کر چکے ہیں، جن میں سے 18 خواتین بھی شامل ہیں، اور تقریباً 86 کوہ پیما اپنی جان گنوا بیٹھے ہیں۔ K2 کو سر کرنے والے ہر 4 میں سے ایک کوہ پیما واپس اترتے ہوئے جان سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے، جو کہ کسی بھی پہاڑ پر سب سے زیادہ جان دینے کا ریکارڈ ہے۔ 2012 وہ سال تھا جب کسی ایک سال میں سے زیادہ 30 کوہ پیماؤں نے K2 کو سر کیا، تاہم تصدیق شدہ اور حتمی تعداد کسی کو بھی معلوم نہیں کہ کتنے کوہ پیما چوٹی کو فتح کرنے میں کامیاب ہوئے۔ سردیوں میں اس کو فتح کرنے کی پہلی کوشش 1986 میں کی گئی تھی۔ اس کے بعد تقریباً ہر سال ہی یہ کوشش ہوتی رہتی ہے، جس میں مہم جو اپنی زندگی کی بازی بھی ہارتے رہے تھے۔
اس پہاڑ پر درجہ حرارت -50 سے بھی زائد ہو جاتا ہے۔ انتہائی تیز سرد ہوائیں 200 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلتی ہیں۔ سردیوں میں کی جانے والی کوششوں میں کوئی بھی مہم جو 7000 میٹر کی بلندی کو پار نہیں کر سکا تھا۔ پاکستانی حکام نے K2 سے 8 کلومیٹر دور بروڈ پیک نامی چوٹی کو سر کرنے کی کوشش کے دوران 3 روز قبل لاپتہ ہونے والے امریکی نژاد روسی کو پیما الیکس گولڈ فارب کی ہلاکت کی تصدیق کر دی ہے۔ سرد موسم کے دوران خراب حالات کی وجہ سے ریسکیو آپریشن میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ پاکستانی فوج کو امریکی نژاد روسی کو پیما کی لاش ایک دن تلاش کے بعد ملی ہے۔ 16 جنوری کو جب 10 نیپالی کوہ-پیماؤں کی ٹیم دنیا کے دوسرے بلند ترین پہاڑ K2 کو موسم سرما میں سر کرنے میں کامیاب ہوئی۔ اسی روز ایلیکس دنیا کے 12ویں سب سے اونچے پہاڑی چوٹی برڈ پیک سر کرنے کی کوشش میں مصروف تھے، لیکن پستور پیک کے قریب ان کے لاپتہ ہونے کی اطلاع دی گئی۔ ہیلی کاپٹر کے ذریعے تلاش کے آپریشن پر $30,000 اخراجات کا تخمینہ لگایا گیا تھا۔ اللہ حافظ۔